سیدہ عاتقہ سلام اللہ علیہ کے اوصاف و محاسن پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بھی بتلائیے کہ جب آپ کے والد گرامی جناب عبدالمطلب علیہ السلام پردہ فرما جاتے ہیں ظاہر ہے، تو اس کے بعد آپ نے کچھ اشعار جو ہیں ان کی یاد میں بڑے پرسوس قسم کے اور دلسوس قسم کے اشعار لکھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان حسب اور نسب پر ریسرچ کرے تو یہ بات اس کے اوپر واضح ہوتی ہے کہ بزدلوں کے گھر میں بہادر پیدا نہیں ہوا کرتے، ہمیشہ بہادروں کے گھر میں ہی بہادر پیدا ہوتے ہیں، یہ عموماً یہ بات ہے۔ اور جہاں تک اوصاف اور محاسن کی بات ہے حضرت سیدہ عاتقہ بنت عبدالمطلب، تو چونکہ انسان عمومی طور پہ اپنے خاندان کے اوصاف کو قبول کرتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے محاسن کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے وہی ماڈل ہوتے ہیں اور انہی کا خون ان کی رگوں میں ہوتا ہے۔ اچھی بات کر رہے ہیں۔ خون کا اثر الگ ہوتا ہے اور تربیت کا اثر الگ ہوتا ہے۔ ان کا چونکہ خون بھی اعلیٰ تھا اور ان کی تربیت بھی اعلیٰ تھی، سبحان اللہ، یعنی ان کی تربیت اس گھر میں ہو رہی تھی جہاں پر بے حیائی نہیں تھی، جہاں پر شرک نہیں تھا، بت پرستی نہیں تھی، بزدلی نہیں تھی، اور وہاں پر للہیت تھی، اللہ کی محبت تھی، اور وہاں پر جتنے بھی کفر و شرک کی جو بدبختیاں ہیں جس نے اس معاشرے کو تباہ کر رکھا تھا، وہ حضرت عبدالمطلب کا گھرانہ اس سے پاک تھا، بالکل گزر بھی نہیں تھا۔ ہاں، بلکہ مکہ پاک میں اور روئے زمین پر 10 سال ایسے گزرے ہیں، احادیث میں آیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرنے والا صرف ایک ہی گھرانہ تھا اور وہ بنو ہاشم کا گھرانہ تھا، حضرت عبدالمطلب کی اولاد، اللہ، کہ جب کوئی بھی اللہ رب العالمین کے حضور سر جھکانے والا نہیں تھا، اس وقت کے مواحد جو تھے وہ حضرت عبدالمطلب اور ان کی تربیت یافتہ اولادیں تھیں۔ اور پھر دیکھیں اس وقت سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ عورت کو پست کرنا، اس کو زندہ درگور کر دینا، اس کی زبان بندی کرنا، اس کے حقوق کو تلف کرنا۔ لیکن آپ حضرت عبدالمطلب کے گھر کو دیکھیں تو اس میں 6 بیٹیاں نظر آتی ہیں، اندازہ لگائیں، 6 بیٹیوں کو انہوں نے پالا بھی، ان کی تربیت بھی کی، اور ان کو پھر مقام ایسا دیا کہ وہ جو ہے نا وہ سپیچ کرنے والی تھیں، وہ گفتگو کرنے والی تھیں۔ آج ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ان کے اوصاف کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان شکست کھاتا ہے عورت کی وجہ سے، اس کے پیروں میں لغزش آتی ہے عورت کی کمزوری کی وجہ سے۔ جب ان کو پڑھیں گی، حضرت عاتقہ کو پڑھیں گی، حضرت فاطمہ بنت اسد کو پڑھیں گی، حضرت خدیجہ کو پڑھیں گی، حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کو پڑھیں گی، تو ہماری بہنوں کے پیروں میں کبھی بھی کمزوری نہیں آئے گی کہ چھوٹا سا غم آیا، معمولی سا دکھ آیا، ہلکی سی پریشانی آئی تو یہ گھبرا جاتی ہیں اور اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو بھی جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، جس کی بیٹی طاقتور ہے اس کا باپ بھی طاقتور ہے، جس کی بہن قوت والی ہے اس کے بھائی کا سر فخر سے بلند رہتا ہے، اور جس کی بیوی بہادر ہوتی ہے اس کا شوہر زمانے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عاتقہ نے یہ مثال قائم کی، ان کی گفتگو ہم سنتے ہیں تو اس میں بہادری نظر آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس وقت چونکہ برائی بہت عام تھی، جہالت تھی، اور اس وقت برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، جیسا کہ آج ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں قائم ہو چکی ہیں، اور ہماری بہنیں بھی بعض دفعہ اس میں ایسی ماڈریٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے زمانہ چل رہا ہے ہمیں بھی ویسے چلنا چاہیے، اور ہمیں حضرت عاتقہ کی سیرت بتاتی ہے کہ جیسے زمانہ چل رہا ہو ویسے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اپنی نسل، اپنی اعلیٰ خو اور اپنی بہترین حسب کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے سر کو فخر سے بلند رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی ان کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ان کے جتنے بھی محاسن ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیشہ خاندانوں کی عزتیں عورتوں سے جڑی ہوتی ہیں، وہ اہل عرب ہوں، وہ جو ہے اہل عجم ہوں، کوئی بھی کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جب خاتون خطا کھاتی ہے تو اس میں پھر نسلیں بھی اجڑتی ہیں، اس میں حسب بھی برباد ہوتے ہیں، نسب بھی تباہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عاتقہ کی گفتگو کو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں۔ یہ حضرت صفیہ کو پڑھیں، اندازہ لگائیں کتنی بہادر تھی، ان کی بہنی تو تھی حضرت صفیہ، کہ جب ادھر خندق لڑی جا رہی ہے، مدینے کے سارے مرد وہاں پر موجود ہیں، اور ایک یہودی نے، ایک دشمن خدا نے جو ہے ان کے
وہاں جہاں پر بہت ساری خواتین اور بچے موجود تھے محاصرہ کرتے ہوئے بلکہ اس میں چھلانگ لگا دی اور حضرت صفیہ آگے بڑی، گرز پکڑا اور اس کے سر پہ مارا اور اس کے گردن کاٹ کے باہر پھینک دی اور سارے پریشان ہو گئے کہ اندر بڑے بڑے بہادر موجود ہیں۔ یعنی یہ بہادری ہماری بچیوں کو پڑھنی چاہیے۔ اب چونکہ انہوں نے تربیت پائی حضرت عبد المطلب سے اور پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو عظیم الشان کلام کیا، اور کیا خوب کلام کیا۔ کہتی ہیں عینیہ جودا ولا تبخلا، کہ اے عاتقہ تیری آنکھوں کو چاہیے کہ وہ سخاوت کے ساتھ روئیں، سخاوت کے ساتھ روئیں کہ بدمعکما بعد نوم النیامی، کہ آج ان کا رونا ان کے لیے زیب و زینت ہے۔ کس کے اوپر روئیں؟ کہ عینیہ واستخرتا واسجما علی رجل غیر نکس کہامی، کہ اس مرد پر آج تو رو کہ جو کبھی بھی قدم پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے، وہ اس کے اندر کمزوری نہیں۔ یعنی دیکھیں اپنے آباء و اجداد سے ابزرو کرنا، یعنی ان کے اوصاف کو، اوصاف حمیدہ کو سمجھنا۔ اور پھر آگے خوبصورت کلام کرتی ہیں کہ علی شیبۃ الحمدی وارث زنادی، کہ وہ حضرت عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد تھا اصل میں، کہ ان کے اوپر رو، اور وہ جو ہے بہترین مہمان نواز ہیں۔ وذی مصدق بعد ثبت المقامی، کہ جب وہ کہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ڈٹ جاتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور پھر ان کے اندر جو خوبیاں تھیں ان کو کیسے بیان کیا؟ وسہل الخلیقہ، وہ نرم خو ہے، ان کی طبیعت میں انسانیت کے طور پہ نرمی ہے۔ وطلق الیدین، ان کے ہاتھ بڑے کوشادہ ہیں، وہ بخیل نہیں ہے۔ وفن، اور وہ عہد کے اوپر وفا کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عد ملی سمیم لوہامی، اور وہ سخت پختہ ارادہ کرنے والے ہیں، خیر والی شخصیت ہیں، ان کے اوپر روبو۔ یعنی مرثیہ بھی بیان ہو رہا ہے اور اپنی اولادوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے کہ تمہارا باپ ایسا ہے، تمہیں ایسے بن کے رہنا۔ کیا خوبصورت